عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز، آج بھی ہوگی سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ کھانوں اور دعوتوں کا سلسلہ آج بھی چلے گا۔ کچن میں ہوں گے طرح طرح کے پکوان تیار، سجیں گے رنگ برنگے دسترخوان، ہوں گے ان پر ہر قسم کے لوازمات۔ پہلے دن کے مہمان بنیں گے دوسرے دن میزبان۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ گھر کے بڑوں نے بچوں سے وعدے عید کر لیے۔ آج پارکوں اور تفریحی مقامات کی سیر کرائی جائے گی۔ دوسرے دن کو یادگار بنانے کے لیے ابھی سے ہر کسی پر ہے جنون سوار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عید الاضحیٰ فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ بارہ چنار میں نماز عید فوجی افسروں اور جوانوں کے ساتھ ادا کی، گلے مل کر مبارکباد دی، شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم کی پاک افغان سرحد پر تعینات پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملاقات۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلوں اور مرال کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارکباد، کہا کہ عید پر سیلاب متاثرین کو یاد رکھا جائے، اللہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کی مشکلات دور کرے۔ ہم تباہ کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ بارہ چنار میں فوجی جوانوں سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا، پاکستانی قوم کی پاکستانیت نے ملک میں فتنہ فساد، انتشار اور افراتفری پیدا کرنے والی قوتوں کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ان قوتوں کو شکست ہوئی جو اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے قوم میں تقسیم اور دراڑ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ شہدائے پاکستان اور قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، ان کی عزت و حرمت ہمیں ہر چیز پر مقدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی، خالد مقصی کو ایم ڈی IMF سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا چاروں صوبائی گورنرز اور صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی فون عید کے موقع پر خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی فون عید کی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کا ایرانی اور آذربائیجان کے صدور سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کا اعادہ کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جانور قربان۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں بکرے، چھترے، دمبے اور بیل کی قربانی۔ مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانیوں کا بھی بڑے پیمانے پر انتظام۔ کئی شہریوں نے اونٹ کی قربانی کی۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، مساکین اور غربا میں تقسیم کیا گیا۔ ملک بھر میں عید کے پہلے روز سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عید الاضحیٰ پر ہر جگہ قصابوں کا VIP پروٹوکول، 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ پہلے سے قصابوں کی بکنگ کرنے والے خوش، جبکہ نہ کرنے والے پریشان دکھائی دیے۔ نماز عید کے بعد اکثر شہری قصابوں کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بڑے معاملات طے پا گئے۔ اب صورتحال کو ریورس گیئر نہیں لگ سکتا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے ایک ہفتے قبل 4 بڑی شرائط تسلیم کر لی تھیں۔ ورچوئل مذاکرات میں ایمنسٹی اسکیم ختم کرنے اور اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ بڑھانے کی شرط مان لی گئی تھی۔ وفاقی بجٹ خسارے کو 460 ارب روپے کم کرنے کی شرط بھی تسلیم۔ 350 ارب روپے کی سبسڈی بھی کم کرنے کی شرط مان لی گئی۔ حکومت پاکستان نے FBR محصولات کو 470 ارب روپے مزید بڑھانے کا وعدہ کر لیا۔ امپورٹ کی سطح پر ڈیوٹی مزید نہ بڑھانے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار، IMF کی شرائط پہلے مان لیتے تو اتنی دیر نہ ہوتی۔ رہنما PTI شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، شرائط ماننے کے بعد اب لگتا ہے IMF سے معاہدہ ہو جائے گا۔ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، ملک غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی حکومت پر تنقید، کہا آج حکمرانوں کی وجہ سے غربت ناچ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے خوشخبری دی ہے کہ IMF سے مزید قرض مل جائے گا۔ کیا قرض ہی خوشی کی خبر ہے؟ کیا قرض سے ترقی ممکن ہے؟
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। ट्वीट किया कि ऐसी घटिया, नफरत अंगेज़ और घिनौनी इस्लामोफोबिक हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ढिलाई से खिलाफ वर्जी करती हैं। कौम शहदा को भी रखे याद, मुसल्लह अफवाज की ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी आवाम को ईद मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया, शहदा ने मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान की, शहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे, इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। अस्करी क़यादत का अपने पैगाम में कहना है, ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नूह इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि कोई कौम इसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद मुआवजे वजूद में आया। हमें कुर्बानी में अपने भाइयों को भी याद रखना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ईद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भूख है। पाकिस्तान सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। जमहूरियत ही मसाइल का वाहिद हल है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में वफाकी दारुल हुकूमत के मारूफ तफरीही मकाम लेक व्यू पार्क का रुख भी किया है। शहरी पार्क में किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये बता रहे हैं अकील अफजल अपनी रिपोर्ट में। जुड़वा के शहरियों ने ईद उल अज़हा के पहले दिन को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए लेक व्यू पार्क का रुख कर लिया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद रावल डैम के किनारे बने पार्क में ठंडी ठंडी हवा से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। शहरियों का कहना है कि लेक व्यू पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जहां पर तफरीह की बहुत सी चीजें मैसर हैं। दिन भर के काम काज से फारिग होकर बच्चों की जिद पर पार्क चले आए। बच्चों की जिद थी कि हमें पार्क लेके चलें, तो अभी लेके आए इनको पार्क, तो बच्चे अभी माशाल्लाह खुश हैं। ईद का दिन स्पेशल होता है, कुर्बानी की है, गोशारा बढ़ा और बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए लेके आए। बच्चों का कहना है कि पार्क में आकर इन्होंने बहुत एंजॉय किया। आज मैंने आइसक्रीम खाई है और मैंने पापा को बोला हमें पार्क ले जाएं, तो फिर मैं पार्क लेकर आई। हम पार्क में आए, अपना टिक्का प्रोग्राम बना के आज हम इधर टिक्का पार्टी करेंगे। हमने आज बिरयानी खाई और आज हम ट्रेन पे भी बैठे और आज हम मम्मी अब्बू के साथ वहाँ यहाँ पे ईद से अब यहाँ पे हम सैर करने आए हैं। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में म्यूजिक के तड़के पर मंचलों के रक्स ने खूब रंग जमाया। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ अकील अफजल, 92 न्यूज़। इस बात के लेक व्यू पार्क में म्यूजिक के तड़के पर मंचलों के रक्स ने खूब रंग जमाया। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ अकील अफजल, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।